على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس مبارک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور کل کے بیان میں نے آپ کو بتایا کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بالکل صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ جو نماز کو ادا کرنے کے طریقے ہیں، وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک، وہ سارے ضابطے، قانون، قاعدے پیش نظر رکھے جائیں، اور خاص طور سے اللہ کی طرف اپنے دل اور اپنی روح سے پوری طرح حاضر ہو کر نماز پڑھی جائے، تو یہ واقع میں قائم رہنے والی نماز کہلاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ایک طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ نماز سے فارغ ہو کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو، جاؤ واپس جاؤ، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے ابھی نماز ٹھیک سے نہیں پڑھی۔ ٹھیک سے کا تو لفظ میں لگا رہا ہوں، حضور نے تو یہ فرمایا تم نے ابھی نماز پڑھی نہیں۔ وہ شخص پھر گئے اور جو نماز انہوں نے پہلے پڑھی تھی وہ پھر سے پڑھی، اور پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے پھر یہی فرمایا وعلیکم السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ میں یا چوتھی مرتبہ میں وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھ سے تو اسی طرح نماز پڑھنا آتی ہے جیسے میں نے پڑھی، آپ مجھے سکھا دیجئے کہ مجھے نماز کیسے پڑھنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے پورا وضو کرو۔ پورا وضو وہی ہوتا ہے کہ پہلے گٹوں تک ہاتھ دھو جائیں، پھر 3 بار کلی کی جائے، 3 بار ناک میں پانی ڈالا جائے، 3 بار پورا چہرہ دھویا جائے، 3 بار پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے جائیں، پھر 1 بار سر کا مسح کیا جائے، اور پھر 3 بار ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھوئے جائیں، تو یہ پورا وضو ہو گیا۔ فرمایا جب پوری طرح وضو کر چکو تو پھر توجہ اللہ کے ساتھ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھو۔ نیت باندھنے کا طریقہ بعض ائمہ کرام کے نزدیک سینے پر ہاتھ باندھنے کا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا ماننے والوں کا طریقہ ناف کے نیچے باندھنے کا ہے۔ حدیثوں میں زیادہ زور یہ نہیں دیا گیا ہے کہ تمہیں سینے پر ہاتھ باندھنا ہے یا ناف کے نیچے باندھنا ہے، یہ زور دیا گیا ہے کہ الٹا ہاتھ نیچے ہونا چاہیے اور سیدھا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، اس پر بہت زور ہے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ باندھو تو اس طرح باندھو کہ بایاں ہاتھ نیچے ہو، دائنا ہاتھ اوپر سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہو، اور تحت سرت ٹنڈی کے نیچے ہونا چاہیے۔ تو حضرت علی کے اس فرمان کے مطابق حنفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ٹنڈی کے نیچے باندھتے ہیں، اور سینے کے مقابلے میں ٹنڈی کے نیچے نیت باندھنے کو ترجیح یوں دی جاتی ہے کہ اگر کسی کے سامنے آپ ادب سے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو جتنا ادب
ٹنڈی کے نیچے ہاتھ باندھنے میں محسوس ہوگا، سینے پر ہاتھ باندھنے میں اتنا ادب محسوس نہیں ہوگا۔ اس پر مجھے اپنا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب میں دارجلنگ سے وہاں کی جامع مسجد سے امامت چھوڑ کر آیا اور پھر اب یہاں پر کوئی خدمت کے لیے موقع اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ رہا تھا کہ یہاں جاؤ وہاں جاؤ، مفتی صاحب نے ہلدوانی بھیج دیا کہ وہاں کی جامع مسجد میں فائق صاحب نماز پڑھاتے تھے، انہیں ہٹا دیا گیا ہے، آپ وہاں کی جامع مسجد میں چلے جاؤ، لوگ آئے۔ تو کمیٹی والے جو اپنے آپ کو پکا والا سنی کہتے ہیں وہ لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی پہلے ہم دیکھ لیں کہ امام صاحب کتنے پکے والے ہیں۔ نماز ہوئی، نماز کے بعد سلام پڑھنے کھڑے ہوئے، جب سلام پڑھنے کھڑے ہوئے تو میں یوں کھڑا ہوا سلام پڑھنے، اور باقی سب لوگ یوں کھڑے ہوئے تھے سلام پڑھنے۔ بس انہوں نے یہی بات پکڑ لی، اور پکے والے ہوتے تو اتنے ادب سے کھڑے ہوتے کہ تمہارے ہاتھ ٹھنڈی کے نیچے ہوتے، تم نے اپنا سینے پہ ہاتھ باندھا، تو اس سے انہوں نے ہمیں پکا والا نہیں سمجھا۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ آدمی دیکھ کے ہی سمجھ لیتا ہے کہ ادب کس میں زیادہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ٹنڈی کے نیچے ہاتھ، کیونکہ ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، ہم اس کا ادب و احترام کیسے کریں؟ سب سے زیادہ قابل ادب اور قابل احترام ذات اللہ رب العزت کی ہے، اس کا سب سے زیادہ ہمیں ادب کرنا ہے، تو اس کے ادب کا اظہار اسی طرح ہوگا۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اب خوب زینت اختیار کر کے مسجد کا رخ کیا کرو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے جا رہے ہو تو خوب بن سنور کے جایا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نظیف و یحب النظافۃ، اللہ صاف ستھرا ہے اور صاف ستھروں کو پسند فرماتا ہے۔ تو صاف ستھرے کپڑے ہوں، صاف ستھرا چہرہ ہاتھ ہو، اور باادب اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی فرمایا کہ پھر باادب طریقے سے اللہ کے سامنے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، اور جو بھی تم پڑھنا چاہیے تمہیں نماز میں وہ پڑھو، اور قرآن جتنا تمہیں آسان لگے وہ پڑھ لو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں سے جو تمہیں میسر ہو، آسان لگے، اس کی تلاوت کرو۔ فرمایا جب قرآن وغیرہ قیام کی حالت میں پورا کر چکو تو پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاؤ، اور پورے اطمینان سے رکوع کرو۔ اور رکوع کرنے کا طریقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے تو رکوع میں اپنی کمر بالکل سیدھی رکھتے تھے، اور سر کو نہ زیادہ جھکاتے تھے نہ اٹھاتے تھے، بلکہ درمیان میں رکھتے تھے، اپنی کمر کے مقابلے میں سر کو سیدھا رکھتے تھے۔ تو یہ رکوع کا طریقہ۔ فرمایا جب رکوع اطمینان سے کر چکو اور اس میں اللہ کی تسبیحیں پڑھ چکو، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تو کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم سے کم 3 مرتبہ ہونا چاہیے، زیادہ جتنا بھی پڑھ لو۔ لیکن فرمایا اگر امامت کر رہے ہو تو مقتدیوں کا لحاظ کر کے پڑھو، کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، سب طرح کے ہوتے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہو تو جتنے چاہو لمبی پڑھو، قرات بھی جتنے چاہو لمبی پڑھو، رکوع بھی جتنا چاہو لمبا کرو۔ فرمایا جب رکوع کر چکو تو پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور سجدے میں جانے سے پہلے خوب اچھی طرح اطمینان سے کھڑے رہو۔ جب اطمینان سے کھڑے رہو تو پھر سجدے میں جاؤ، اور فرمایا پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ سجدے میں بھی کم سے کم 3 مرتبہ پڑھو، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو دوسرے سجدے میں فوراً مت جاؤ، پہلے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھو اطمینان سے، پھر دوسرے سجدے میں جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ روایت فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سجدہ کر کے بیٹھتے تو اتنی دیر بیٹھے رہتے کہ ہم یہ سمجھتے شاید بھول گئے حضور دوسرا سجدہ کرنا، اتنے اطمینان سے آپ بیٹھا کرتے تھے، پھر دوسرا کرتے تھے۔ فرمایا جب دوسرا سجدہ بھی کر چکو پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور جیسے پہلی رکعت تم نے ادا کی تھی باقی رکعتیں بھی اسی طرح اطمینان سے ادا کرو۔ حضرت امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ، امام ابو یوسف صاحب سلسلہ حنفیہ کے ہیں اور امام شافعی صاحب شافعی مسلک کے امام ہیں، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اس طرح اطمینان سے نماز پڑھنا فرض ہے،
اگر اطمینان نماز کا قائم نہیں رہا اور جلدی جلدی تم ابھی رکوع سے پورے اٹھے نہیں تھے کہ جلدی سے سجدے میں چلے گئے اور یہ اطمینان نہیں رہ سکا جسے تعدیل ارکان کہتے ہیں، فرمایا تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ دونوں حضرات کہتے ہیں نماز ہوگی نہیں، بالکل دوبارہ پڑھنا پھر سے فرض ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز ہو تو جائے گی مگر آدھی سے بھی کم ہوگی، نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ اس لحاظ سے کہ ان کے نزدیک یہ تعدیل ارکان اور اطمینان سے نماز پڑھنا فرض ہے، اور امام اعظم کے نزدیک واجب ہے۔ اور واجب سے یہ ہوتا ہے کہ واجب چھوٹ جائے تو نماز ناقص ہوتی ہے، واجب الاعادہ تو ہوتی ہے، وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل نہیں ہوئی۔ تو تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے نزدیک، لیکن اہم دونوں کے نزدیک ہے کہ اطمینان سے نماز پڑھنا اتنا اہم ہے، اگر اطمینان سے ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ایسا ہوگا جیسے گویا ہم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں جو نماز کو قائم رکھنے کا حکم دیا گیا تو نماز ہماری اسی طرح قائم رہے گی جب ہم تعدیل ارکان کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا کریں گے، اور جو جلدی جلدی ہم نماز ادا کر کے چلے گئے تو وہی ہوگا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت اور بربادی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ نماز کہیں پڑھتے ہوتے ہیں اور غفلت میں کہیں اور ہوتے ہیں، تو یہ غفلت والی نماز اللہ کے یہاں نماز نہیں کہلاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے اپنی نماز کے سیکھ کر اور درستگی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے نماز میں جو تعدیل ارکان اور اطمینان ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ ہمیں نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ ہم تمام عالم کے مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ کس وجہ سے ہم ذلت کا شکار ہو رہے ہیں، نیچے کو جا رہے ہیں۔ مولا ان خرابیوں کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو ہماری تمام دنیا میں سارے مسلمانوں کی عزت و سربلندی ترقی کا باعث ہوں وہ طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ